وازه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ما مدحت محمدا بمقالتی لاکن مدحت مقالتی بمحمدی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی بحد حمد و ثنا درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی بارگاہ حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد قابل صد تعظیم و تکریم ارباب الفت و محبت اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی پر نور بابرکت رحمت بھری ساعتوں میں نماز جمعہ کے لیے ہم سب کا یہاں موجود ہونا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ مقدس کی برکت سے تمامی احباب کی زندگی میں صحت میں مال جان اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ محبت سے آمین فرمائیے۔ قبولیت کے لمحات کے اندر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کی آمین قبول ہو جائے اور اس ایک آمین کی برکت سے اللہ تعالی ہماری زندگی کی ساری مشکلات کو ہی ختم فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر اپنی زندگی کے 53 سال گزار چکے۔ 13 سال بعثت کا دور نبی کریم علیہ السلام نے جس مشکل سے گزارا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کا پیغام پہنچانے میں ہر طرح کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ہر دکھ نبی کریم علیہ السلام کو سہنا پڑا۔ ایسا وقت بھی آیا ہجرت سے قبل کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ عثمان بن طلحہ جو بیت اللہ الکریم کا کنجی بردار تھا، جس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اسے حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کروں، تو ایسے کر تھوڑی دیر کے لیے چابی مجھے دے تاکہ میں اللہ کے گھر کے اندر جا کر اللہ اللہ کروں، اس کی عبادت کروں۔
تو عثمان بن طلحہ نے کہا اے محمد بن عبداللہ، اس وقت میرے پاس مکے کا کوئی بندہ بھی آ جائے اور وہ آ کر مجھ سے اللہ کے گھر کی چابی مانگے تو میں اسے دے دوں گا، لیکن تمہیں نہیں دوں گا۔ کوئی بھی آ جائے نا، چھوٹا بڑا آدمی آ کر مجھے کہے کہ اللہ کے گھر کی مجھے چابی دو، بیت اللہ الکریم کا دروازہ کھولو، ہر ایک کے لیے کھول دوں گا لیکن تمہارے لیے نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان، اس وقت کو یاد رکھنا، یہ لمحے ذرا اپنے ذہن میں رکھنا، ایسا وقت بھی آئے گا کہ جہاں تو کھڑا ہے نا اسی جگہ تو کھڑا ہوگا، اور جہاں میں کھڑا ہوں جگہ یہی ہوگی میرے بھی کھڑا ہونے کے لیے۔ آج میں تم سے چابی مانگ رہا ہوں اور تو مجھے نہیں دے رہا، ایک وقت آئے گا کہ تو بصد ادب یہ چابی مجھے یوں کر کے پیش کر رہا ہوگا۔ عثمان نے کہا جی اس وقت سارے قریشی، سارے مکے کے سردار مر چکے ہوں گے کہ ایسا وقت آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مر نہیں چکے ہوں گے، بلکہ دین اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عزتیں حاصل کر چکے ہوں گے۔ اچھا پھر وقت آیا جی، ماہ و سال گزرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام رات کے وقت مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بیت اللہ الکریم کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے گھر میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے دور جاؤں، میرا جی نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، جی تو یہی چاہتا ہے کہ میں یہاں رہتا، میں پیدا یہاں ہوا، زندگی کے 53 سال میں نے یہاں گزارے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں مجھے آزادی کے ساتھ میرے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے گئے۔ مدینہ پاک میں حضور علیہ السلام 8 سال وہاں رہے۔ 8 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح بنا کر اس سرزمین پر جس جگہ کو نبی علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں چھپ کر رو کر چھوڑا تھا، 8 سال کی قلیل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر سونے نبی کو فاتح بنا کر داخل فرما دیا۔ باقی باتیں تو جو ہوں گی سو ہوں گی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اونٹنی پر بیٹھ کر بیت اللہ الکریم کا طواف کیا، سواری پر۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ طواف کعبہ کرتے وقت کوئی بندہ ویل چیئر استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی بجلی پہ چلنے والی یا سیل پہ چلنے والی گاڑیاں آ گئی ہیں، صفا مروہ کی سعی کے دوران معذور لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، طواف کعبہ کرتے وقت لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، تو بندہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے سواری پر طواف کیا تھا کہ سارے لوگ دیکھ لیں کہ طواف کرنا اس کا طریقہ کیا ہے، شروع کہاں سے کرنا ہے، استلام کیسے کرنا ہے، سارے معاملات لوگ دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے جب بیت اللہ الکریم کا طواف کیا تو فرمایا عثمان کہاں ہیں، جو بیت اللہ الکریم کا کنجی بردار تھا، وہ کہیں اسے بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی ایسی کہ جو بات 8-10 سال پہلے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی تھی نا، منوان اسی طرح پوری ہوئی۔ عثمان آیا، آ کر اسی جگہ کھڑا ہوا جہاں کئی سال پہلے نبی کریم علیہ السلام اس سے بیت اللہ الکریم کی چابی مانگ رہے تھے اور وہ نہیں دے رہا تھا، اور حضور علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت حکمت سے وہیں کھڑے تھے جہاں پہلے کھڑے تھے۔ فرمایا عثمان لاؤ چابی ہمیں دو۔
اب وہ انکار تو کر نہیں سکتا تھا، اس نے چابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ بیت اللہ الکریم کا دروازہ کھولا گیا، نبی کریم علیہ السلام اللہ کے گھر میں گئے، نماز پڑھی۔ قربان جائیے، بیت اللہ شریف میں داخل ہونے والوں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہستی شامل ہوئی ہے اس کا نام سیدنا حضرت بلال ہے۔ کتنا پروٹوکول ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو دیا۔ نماز پڑھی اللہ کے گھر کے اندر، پھر حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ اب کئی لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ اب چابی ہمیں ملے گی، اب یہ عزت افزائی ہمارے حصے میں آئے گی، اب یہ اعزاز ہمیں ملے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ پھر حاضر ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان، پہلے بیت اللہ الکریم کا کنجی بردار تو تھا، ہم نے تجھ سے یہ چابی لے لی، اب دوبارہ میں اللہ کا نبی بیت اللہ الکریم کی یہ چابی تجھے دے رہا ہوں، اب قیامت کی صبح تک تیری نسلوں میں تیری اولاد میں رہے گی، کوئی نہیں لے سکے گا۔ ایک وقت وہ تھا کہ تو ہمیں نہیں دے رہا تھا چابی، آج ہم تمہیں عطا فرما رہے ہیں۔ عثمان نے وہیں کھڑے کھڑے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پکار دیا۔ اس نے کہا جو اتنا مہربان آقا ہو، جو اتنی محبت کرنے والا ہو، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد پلٹ کے دوبارہ بیت اللہ الکریم میں تشریف لا رہے ہیں۔ 10-12 ہزار کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کفار مشرکین آج دم دبا کے بھاگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج ہم سے ایک ایک بدلہ نبی علیہ السلام لیں گے، ہم نے فلاں کو ایسے کہا تھا، فلاں کو مارا تھا، فلاں کو ہم نے شہید کر دیا تھا، فلاں وقت میں نے نبی علیہ السلام کو گالی دی تھی، پتھر مارا تھا، آج تو ہم سے گن گن کر چن چن کے بدلے لیے جائیں گے۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اس دن دوڑ گیا، اس نے کہا نہیں اب مکے میں ہمارا رہنا مشکل ہے۔ گیا ساحل سمندر پہ پہنچا، کشتی کرائے پر لی کہ میں کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں۔ جب کشتی درمیان میں پہنچی نا تو وہ بھنور میں پھنس گئی۔ ملاحوں نے کہا کہ اب ایسے کرو، اب لات منات عزا کی دعائی نہیں دینی، اب بتوں کو نہیں پکارنا۔ کیوں نہیں پکارنا؟ ساری زندگی ہم ان کی بندگی کرتے رہے، ہر مشکل وقت میں بتوں کو پکارتے رہے، فریادیں کرتے رہے، اب مشکل آن پڑی تو انہیں کیوں نہ پکاریں؟ ملاحوں نے کہا ہمارا تجربہ ہے کہ جب کشتی بھنور میں پھنس جائے نا اس طرح تو پھر کوئی بت کام نہیں آتا۔ تو کون کام آتا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں صرف محمد کا رب کام آتا ہے، یہاں صرف محمد کا رب کام آتا ہے۔ صاحبو، جب بندہ بستر مرگ پہ پڑا ہو، سارے حکیم طبیب دنیا کے سارے معالج ان کو بندہ چیک کر لے اور وہ کہے کہ بس اب تو صرف تیرا رب بھی ہے، ہم نے تو بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، بڑے علاج کر لیے تیرے، ان تے اللہ یہ جو تو بچ جائیں تا تے آخری کونے چ جا کے جو رب نو مننا ہے تے بندہ پہلے وقت ہی مان لے کہ میرا رب ہی ہے مجھے سے دینے والا۔ جب سر میں درد شروع ہونا جی، پہلے دن بخار ہو تو بندے کی طبیعت، اس کا ذہن کسی ڈاکٹر کی طرف نہ جائے، کسی حکیم طبیب کی طرف نہ جائے، سونے رب کی طرف جائے۔ رب فرماتا ہے تو میری بارگاہ میں آ تو صحیح نا، مجھ سے مانگ، میں تیری طلب سے بھی سوا اور تیری ضروریات سے زیادہ تجھے عطا فرما دوں۔ اکرمہ نے سنا اچھا یہاں اگر محمد کا رب کام آتا ہے تو پھر کشتی واپس کرو، ہم ابھی جا کر نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔
جو رب دکھوں میں سنتا ہے ہم سکھوں میں بھی اسی رب کو ہی پکارا کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس شان سے بیت اللہ الکریم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ، اس کی کوہان ہوتی ہے آگے، جو تھوڑی ہمارے چونکہ یہاں اونٹ کی سواری کا رواج کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فاتحانہ انداز میں حضور بیت اللہ الکریم میں داخل ہو رہے ہیں، تو ایک فاتح کیسے آتا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے داخل ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیچھے سواری پر حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا ہے۔ اسامہ کون ہے؟ زید کون ہے؟ حضرت زید میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ غلام کے بیٹے کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پیچھے بٹھایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن یوں جھکی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ یوں رگڑ کھا رہی تھی، یعنی حضور نبی پاک علیہ السلام یوں رعونت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ عاجزی، سادگی کے ساتھ داخل ہوئے۔ اسی لیے میرے سونے نبی کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے میرا اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے میں بڑی بلا ہوں، میں بڑی شے ہوں، رب کے سامنے کون شے ہوتی ہے؟ اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے کسی کی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس عاجزانہ انداز کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں بیت اللہ الکریم میں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ الکریم کا طواف کرنے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تو بیت اللہ کے اوپر چڑھ، کعبے کی چھت پہ چڑھ کر آج اذان پڑھ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی چھت پہ چڑھے اور اذان پڑھنے لگے۔ عتاب بن اسید، حارث بن ہشام اور ابو سفیان، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کلمہ پڑھا، فتح مکہ کے دن۔ یہ تینوں بندے یوں تھوڑا دور کھڑے تھے، جہاں مطاف والی جگہ ہے وہاں سے تھوڑا ہٹ کے دور کھڑے تھے۔ بعض لوگوں کو ذرا عادت ہوتی ہے وہ کانا پھوسی کر لیں، ذرا ان کے طبیعت تھوڑی سی بحال ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں بندے سائیڈ پہ کھڑے، عتاب بن اسید، حارث بن ہشام اور ابو سفیان، آپس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ کہنے لگے یہ ذلت بھی ہم نے دیکھنی تھی، کس حبشی کو نبی علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی چھت پہ چڑھا دی ہے، اب وہ اوپر ہے ہم نیچے کھڑے ہیں، یہ ذلت بھی ہم نے دیکھنی تھی۔ چلو شکر ہوا ہمارے بڑے فلاں فلاں بدر میں مر گیا، انہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھتے تو پہلے نہ بھی مرے ہوتے تو یہ منظر دیکھ کے انہوں نے مر ہی جانا تھا۔ یہ آپس میں باتیں ہو رہی، ایک بندہ بات کر رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بالکل صحیح۔ ابو سفیان نے کہا بھی تسی گلاں کر رہے ہو کر لو، میں تو کوئی گل نہیں کر رہی، میں تو کوئی بات نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے یہاں جو بات بھی کریں گے نا، ہمارے پاس یہ جو پتھر پڑے ہیں نا، یہ پتھر بھی بول کے اللہ کے نبی کو ہماری ہر بات کی خبر دے دیں گے۔ اچھا یہ باتیں انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر کی ایک طرف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس ہی تشریف لے گئے۔ فرمایا عتاب تو نے یہ بات کی، حارث تو نے یہ کہا، تو جلدی سے ابو سفیان بول پڑا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا پڑے، اور جب ان دونوں کی باتیں نبی پاک علیہ السلام نے انہیں سنائی نا کہ تو نے یہ کہا اور تو نے یہ کہا اور تو نے یہ کہا، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہم نے تنہائی میں آپ سے الگ کھڑے ہو کر باتیں کی ہیں، تو جو رب آپ کو ہماری تنہائی کی باتیں بتا دیتا ہے اس کا مقصد ہے کہ تمہارا رب کے ساتھ سچا تعلق ہے، پھر ہمیں آپ کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں۔ لو جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک علم کی جھلک دیکھ کر
ایسے ایسے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ ہم اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی باتیں کرتے ہیں، سن کے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اب مکہ کے سارے کافر یوں کھڑے ہیں سامنے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بتاؤ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا انتا کریم ابن الکریم، تم بڑے مہربان ہو، تمہارا خاندان بڑا مہربان تھا، تمہارے باپ دادا بڑے مہربان ہیں۔ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھو، مسلمانوں نے بدر کے دن روزہ رکھا ہے تو فتح مکہ کے دن بھی مسلمانوں نے روزہ رکھا ہے، مہینہ وہ بھی رمضان المبارک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی فتوحات، بڑی بڑی کامیابیاں امت مسلمہ کو اس مبارک مہینے کے اندر عطا فرمائی ہیں۔ انہوں نے کہا جی تم تو مہربانی بڑے ہو، تمہاری تو لج پالی کے کیا کہنے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، یہ تم جانتے ہی ہو کہ تم نے میرے اوپر کتنا ستم کیا، کتنے ظلم ڈھائے میرے اوپر، تم جانتے ہو۔ تم نے کون سا دکھ ہے جو مجھے نہیں دیا، میرے رستے پہ کانٹے بچھائے، کنویں کھدوائے، مجھے پتھر مارے، گالیاں دیں، میری اولاد پر آل پر ظلم کیے، لیکن میں وہ اعلان کر رہا ہوں جو جناب یوسف علیہ السلام نے مصر میں اپنے بھائیوں کے سامنے کیا تھا۔ بھائیوں نے ان کے کپڑے اتار کر بھی انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، اور جب دوبارہ ملاقات ہوئی ہے عرصے بیت جانے کے بعد تو بھائی سارے ڈر رہے تھے کہ ہم نے جسے کنویں میں ڈالا تھا وہ تو مصر کا حکمران بن گیا، بادشاہ بنا ہوا ہے، اب اسے پتہ بھی چل گیا ہے۔ تو ان کے جسم یوں لرز رہے تھے، اب پتہ نہیں کیا آرڈر ہوگا ہمارے لیے، کیسے راز کھلیں گے ہمارے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا بھائیو ڈرو نا، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا بلکہ سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ صاحب معافی بھی کوئی حوصلے جگرے والا بندہ دیتا ہے نا جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی سے بدلہ نہیں لینا، اور عام معافی اور امن تمہارے لیے یہ ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے گھر میں آ جائے، کعبے میں آ جائے گا، ہم اسے معاف کر دیں گے، اس پر کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کوئی اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بیت اللہ الکریم کی جگہ تو تھوڑی ہے، یہاں تو سارے لوگ پورے نہیں آئیں گے اور معافی تو سب نے لینی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ عزت دینا تھی نبی کریم علیہ السلام نے۔ صاحبو عزت دینا سیکھیے، لوگوں کو عزت دو، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرما دے گا، اللہ ان لوگوں کی نگاہ میں تمہاری قدر، تمہاری عزت پیدا کر دے گا۔ اور جو بندہ دوسروں کو، اللہ کی مخلوق کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے نا جی، انہیں عزت نہیں دیتا، تو لوگ بھلے ڈر جائیں، ڈر کے کہیں انہیں سلام، ڈر کے کہیں ان کے بارے میں کوئی بات، کھڑے ہو جائیں، مل لیں، لیکن دل میں عزت نہیں ہوتی۔ وہ بندہ مل کے یوں ہوگا تو پیچھے دو گالاں کڈن گے بھی وہ بس ایسا ہی ہے۔ تم عزت کرنا سیکھ لو، پھر جس سے ملو گے نا وہ تمہاری دل سے عزت کرے گا۔ اور بڑی بات ہے جب اس بندے کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو لوگ کندھا دینے والے بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ بندہ بہت اچھا تھا یار، بڑے پیار سے ملتا تھا، بڑی محبت سے بات کیا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معافی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سارے لوگ تو ابو سفیان کے گھر میں بھی نہیں آ سکتے، اس کا گھر بھی چھوٹا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ کیسی معافی آج! فرمایا ہاں ابن خطل تمہیں جہاں بھی مل جائے نا، زہیر بن کعب تمہیں جہاں بھی مل جائے نا، اسے نہیں چھوڑنا۔ وحشی جہاں بھی مل جائے نا، جس نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، انہیں نہیں چھوڑنا۔ اب ابن خطل کہاں چھپ گیا تھا؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف شاعری لکھتا، حضور علیہ السلام کی ہجو بیان کرتا، تنقید کیا کرتا شعر و شاعری میں۔ یہ چھپ گیا بیت اللہ الکریم کے پردے کے ساتھ، دیوار کعبہ اور پردے کے درمیان میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا حکم تھا جہاں بھی ہو اسے پکڑنا ہے، اسے پکڑا، وہیں قتل کر دیا، کیونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ اور اس سے امت مسلمہ کے لیے یہ سبق ہے، ہر بندے کو معافی مل سکتی ہے، لیکن جو سونے نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والا ہو، وہ غلاف کعبہ پکڑ کے بھی بیٹھ جائے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اب دوسرا بندہ تھا زہیر، اس نے سوچا میرے لیے تو اعلان ہو گیا، ابھی جہاں بھی ملے قتل کر دینا ہے، اب کہاں جاؤں، کہاں چھپ سکتا ہوں؟ اس نے اپنے چہرے پر چادر ڈال لی، بڑی سی چادر لی، جہاں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے تھے، باقی لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی مجمع میں آ کر بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں فلاں کو معافی، فلاں کو معافی، فلاں سے بھی کوئی نہیں پوچھیں گے، فلاں سے بھی کچھ نہیں پوچھیں گے، فلاں سے بھی کچھ نہیں پوچھیں گے۔ یہ چادر لی ہے اوپر، چادر لے کر ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر زہیر یہاں آ جائے جہاں تم معافی تقسیم فرما رہے ہو تو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہاں آ جائے تو ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ وہ بیٹھ گیا، ذرا گل تھوڑی پکی ہو لوے۔ نبی علیہ السلام مزید ارشادات فرماتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر چادر سمیت ہی کھڑا ہوا، چہرے پر اسی طرح چادر ڈالی ہے۔ اس نے عرض کی ہے اللہ کے نبی اگر زہیر یہاں آ جائے تو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، جو بات کرتا ہوں پوری کرتا ہوں۔ ہم نے کہہ دیا نا اگر زہیر آ جائے اسے بھی معافی مل جائے گی۔ اسے اتنا وجد آیا کہ اب چادر کو یوں بھی تو اتار سکتا تھا نا، اس نے کھینچ کے یوں اپنی چادر اس کے ٹکڑے کر دیے، پھاڑ دی چادر، کہا یا رسول اللہ وہ بدبخت زہیر میں ہی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زہیر ہے تو میں محمد الرسول اللہ ہوں، مجھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب اسے جب نبی پاک علیہ السلام کی جناب سے معافی کا پروانہ ملا تو جسے معافی کا پروانہ حضور کی زبان سے مل جائے اسے پھر ایمان تو نصیب ہونا ہی تھا۔ وحشی سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کریں، بڑے بڑے لوگوں کو معافی ملی ہے، مجھے بھی معاف کر دیں۔ اور یہ وہ بندہ ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا۔ ہمیں کسی بندے کے جو دکھ ہوگا کسی بندے پر کتنا ہوگا، ہمارا اس بندے نے کیا بگاڑا ہوگا، ہمارے تنازعات کیا ہوں گے۔ کوئی بندہ ہے کسی کو رشتہ دینا چاہتا ہے وہ نہیں لیتا، رشتہ لینا چاہتا ہے اس نے نہیں دیا تو لڑائی جھگڑے شروع۔ کوئی ایسی زبان پہ لفظ آئے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے کوئی مال پر کسی نے قبضہ کر لیا ہوگا، ایسی ویسی باتوں پہ ہماری ناراضگیاں ہیں۔ اور وہاں تو ناراضگی کیسی ہے کہ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، پھر شہید کرنے کے بعد جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ناک کاٹا، کان کاٹے، ان کا سینہ چیر کر کلیجہ نکالا، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کاٹیں، پوری لاش کا مسئلہ کر دیا۔ لیکن وہ بندہ بھی آ کر حضور کے سامنے یوں کہتا ہے یا رسول اللہ معاف کر دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی کو بھی معاف فرما دیا۔
ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اپنے گھر آیا، اپنی بیوی ہندا کو کہنے لگا کہ دیکھ بڑے بڑے ستون گر گئے، آج بڑے بڑے ستون گر گئے، آج ایسے کرو میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے تو تم بھی کلمہ پڑھ لو، وقت ہے کلمہ پڑھ لو، معافی مل رہی ہے۔ ہندا کہنے لگی کہ تو کیسا ڈرپوک بندہ ہے، ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کی، جنگیں کی، لڑائیاں کی، اب انہی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، میں نے تیرے جیسا ڈرپوک اور بزدل بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ اب ہندا نے یہ بات کی، سختی کی، ابو سفیان اپنے گھر سے نکل گیا، بھی چلو صبح آئیں گے۔ رات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر گزاری، صبح آیا تو دیکھا کہ ہندا اس کی بیوی مصلے پر بیٹھی ہے اور اس کی زبان پر کلمہ شہادت کے ترانے جاری ہے۔ اس نے پوچھا ہندا یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ رات مجھے بزدل کہہ رہی تھی، مجھے ڈرپوک کہہ رہی تھی، اب تو نے خود رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگی اصل میں آدھی رات تک میں انتظار میں رہی کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، ابھی آئے کہ ابھی آئے، تلواریں ہوں گی، تیر ہوں گے، خون ریزی ہوگی، عزتیں پامال کی جائیں گی، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، لوٹ گسوٹ ہوگی، مال لوٹے جائیں گے، گھر اجاڑے جائیں گے۔ میں نے آدھی رات تک انتظار کیا، آخر وہ فاتح بنے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس نے کہا وہ نہیں آئے۔ بیت اللہ الکریم پورے مکہ المکرمہ کے اندر انہوں نے ایک شاخ تک بھی نہیں توڑی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کوئی پلاننگ کر رہے ہوں گے بیٹھ کر۔ پچھلی رات کے وقت میں اپنے گھر سے نکلی اور میں گئی اللہ کے گھر کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ ہندا کہنے لگی ابو سفیان میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے اصحاب کو، کوئی سجدے میں گڑ گڑا رہا ہے، کوئی رکوع میں آہو زاری، کوئی قیام میں ہے، کوئی دعا میں ہے، رو رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر۔ ان کے آنسو دیکھ کے، ان کی آہو زاری دیکھ کرنا میرے دل نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ مجھے جو ایمان کی دولت ملی ہے نا، تو کہنے لگی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اصحاب کی آہو زاری دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ شان، یہ عظمت عطا فرما دی تھی۔ کچھ دن حضور علیہ السلام بیت اللہ الکریم میں رہے، وہاں رہے کعبہ میں، مکہ میں۔ ایک دن مدینے کے لوگ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے تھے، انصار، وہ بڑے پریشان ہو کر حضور کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں ڈر ہے کہ یہ آپ کا آبائی علاقہ ہے، آپ کی ساری جائیداد یہاں، گھر یہاں، رشتہ دار یہاں، اب ہمیں ڈر ہے کہ آپ نے اس علاقے کو فتح کر لیا ہے تو آپ تو یہاں ہی رہیں گے، مدینہ میں تو نہیں جائیں گے، یہ علاقہ آپ کا مفتوحہ علاقہ ہو گیا اور آپ کا گھر بار یہاں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا والحیات حیاتکم والممات مماتکم، میں جیوں گا بھی تو تمہارے ساتھ، میرا وصال، موت بھی ہوگی تو تمہارے ساتھ۔ تم نے وہاں اتنی محبتیں دیں مدینہ پاک کے اندر، فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں چھوڑا جائے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت کرنے والوں کو کب چھوڑتے ہیں جی؟ جو نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرے، بھلے ایک لمحے کی محبت کرے، وہ رب ہے، وہ اللہ کے سونے رسول ہیں، کب چھوڑتے ہیں؟ وہ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہونا، صرف سایہ ہوگا رب کے عرش کا، تو
اس دن اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ 7 تو میں آپ کو نہیں گنواؤں گا کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ ان 7 میں ہمارا شمار فرما دے۔ سارے محبت سے آمین کہیں جی۔ یہ زمین تانبے کی ہو، سورج سوا نیزے پر ہو، قریب ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، ایک ہی سایہ رب کے عرش کا، جن کو اللہ عطا فرمائے گا، یا اللہ ہمارا شمار ان میں فرما دے۔ ان میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک وہ بندہ بتایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جوانی دے، وَشَابٌ نَشَا عِبَادَتِ اللہ، اور جوانی کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ بندہ بوڑھا ہو جائے، کمر جھک جائے، نظروں سے کچھ نہ آئے، تو پھر بندہ تسبیح پکڑ کے کہتا ہے بھی چلو اب بھی چلتے ہیں مسجد میں، اب بھی اللہ اللہ کر لیں۔ رب فرماتا ہے کوئی گل نہیں، جدوں بھی آیا ہے میں تے تیرا رب بنا، میں تجھے تھوڑا کہوں گا بھی اب تیرا آنا قبول نہیں ہے، تیرا قبول ہی ہے۔ لیکن اصل بندگی کس کی ہے؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو آپس میں محبت کریں، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب مسجد کے نمازیوں کی محبت کس لیے ہوتی ہے؟ آپ جو ساتھ ساتھ مل کے بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، محبت سے سلام دعا ہوتی ہے، ہمارا کوئی کاروبار سانجھا ہے سارے لوگوں کا، کیوں جی؟ کس لیے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ فرمایا جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے باہم محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، پھر وہ بندہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جس کا جی مسجد میں لگ جائے، اس کا من کرے مسجد میں بیٹھوں، تسبیح پڑھوں، ذکر کروں، قرآن کی تلاوت کروں، نماز پڑھ کے بندہ جائے پھر فکر ہو مسجد میں جاؤں۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتا ہے جو سکون، جو تسکین قلب اللہ کے گھر میں جا کے ملتی ہے، باہر کہاں ملتی ہے؟ بعض لوگ مسجد کے لیے میخیں ہوتی ہیں، مسجد کے کبوتر ہوتے ہیں، وہ لوگ زینت ہوتے ہیں۔ جس کا جی مسجد میں لگا رہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ مسجد ایسی جگہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساری زمین پر رب کو جو جگہ پسند ہے وہ مسجد ہے۔ پسندیدہ جگہ، رب کی پسندیدہ جگہ مسجد۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مقام رضا والی جگہ جنت۔ دنیا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو تو تھوڑا سا چر لیا کرو، میوے کھا لیا کرو باغات کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے باغات؟ فرمایا مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ اچھا، ایک بات اور ذرا سنیے جی اسی حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اور ایسے چھپ کے کرے، ایک ہاتھ سے نیکی کرے، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ رب کو تو پتہ ہے نا جی، ہر چیز کا اللہ کو پتہ ہے، ایسے چھپ کے نیکی کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جہاں جو جنت کے باغات ہوں، جہاں جس کا جی لگ جائے، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر مسجد ایسی جگہ ہو کہ جس کی تعمیر کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک کندھوں پہ پتھر اٹھا اٹھا کر لے جائیں اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائیں، تو ہمیں یقیناً اس طرح کے معاملات کے اندر زندگی میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ جو نیکی اللہ کے سونے نبی کریں، امتی کیوں نہ کرے جی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا گھر بنائے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔
کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ ہر بندہ وکری وکری مسجد بنائے؟ فرمایا نہیں، کئی لوگ مل کر بھی بنا دیں، کئی لوگ مل کر بھی بنا دیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر ایک کا گھر رب جنت میں بنا دے گا۔ اتنے خوبصورت لمحات ہوں رمضان المبارک کے، اور یہاں ہماری نیت یہ ہو کہ جو مسجد میں آئے گا اس سے اچھی سہولت ملے، ہوا ٹھنڈی ملے، بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ ملے، سہولیات، اس کا جی